کنٹینیوسلی راتیں آتی ہیں نا، شب معراج کی رات آتی ہے، اس کے بعد شب برات کی رات آتی ہے، اس کے بعد لیلۃ القدر کی رات آتی ہے۔ یہ کچھ دنوں اور کچھ راتوں کی خاص اہمیت اللہ تعالیٰ نے کیوں بنا دی؟ شب معراج کے حوالے سے اہل اللہ نے لکھا ہے، رجب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اہل اللہ نے اس کی تائید اور تصدیق فرمائی کہ رجب میرے امت کی گناہگاروں کا مہینہ ہے، اور فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب رجب حضور کے گناہگاروں کے لیے مہینہ ہے، اس کا کیا مطلب؟ علماء نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج سدرہ سے آگے تشریف لے گئے تو آپ نے پلٹ کے دیکھا تو جبرائیل سدرہ پر رکے ہوئے ہیں۔ اب فرمایا جبرائیل آؤ، تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اگر میں ایک پر کے برابر بھی آگے آیا تو میں جل کے خاکستر ہو جاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے جبرائیل آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، حل لکا حاجتن، کیا تجھے کوئی حاجت، کوئی خواہش، کوئی تمنا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ہے خواہش، تمنا، حاجت ہے۔ وہ کیا؟ حضور آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی قدر، آپ کی منزلت کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ جب قیامت کا دن ہو اور آپ پل صراط کے پاس کھڑے ہوں اور آپ کی امت کا گزر ہو تو مجھے اجازت ملنی چاہیے کہ میں اپنے پر آپ کی امت کی قدموں تلے بچھا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس لیے عشق والوں نے کہا کہ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس چیز کی فکر ہے؟ پل صراط سے گزرتے ہو اس لیے کہ پر جبرائیل کے بچھے ہوں گے اور دعا کے لیے ہاتھ مصطفیٰ کے اٹھے ہوئے ہوں گے، اور حدیث مبارک میں حضور فرمائیں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو پل صراط سے سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے گزار دے۔ اس لیے فرمایا رجب میرے گناہگاروں کا مہینہ ہے، اور شعبان فرمایا میرا مہینہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے شعبان کے روزے رکھتے تھے کہ ہمیں گمان ہونا شروع ہو جاتا تھا کہیں رمضان تو شروع نہیں ہو گیا، اور صرف ایک دو آخری روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چھوڑا کرتے تھے، ورنہ رمضان کے علاوہ کثرت سے روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رکھے تو شعبان میں رکھے، اور رمضان اللہ کا مہینہ، کیونکہ فرمایا شعبان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان جو ہے اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو یہ 3 مہینے اس میں یہ ترتیب ہے، اور ایک رات معراج کی، دوسری رات شب برات کی، اور تیسری رات لیلۃ القدر کی، اور چوتھی رات عید الاضحیٰ کی، یعنی جو عرفات کی رات ہے، حج کی رات ہے وہ رات، اور عید الفطر کی رات۔ یہ چند راتیں اللہ تعالیٰ نے مختص فرما دی ہیں۔ رب قادر ہے جو مرضی کرے، اس سے تو ہم نہیں پوچھ سکتے نا کہ اس نے ان راتوں کو کیوں فضیلت دی ہے، وہ جس چیز کو چاہے فضیلت دے دے۔ اسی طرح چند ایام کو بھی فضیلت ہے، جس میں جمعہ کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھے گا اور درود شریف پڑھنے میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک لمحہ، ایک ساتھ ایسا ضرور نصیب فرمائے گا کہ جس لمحے اور جس ساتھ میں وہ جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اب یہ احادیث مبارکہ میں یہ الفاظ ہیں۔ اسی طرح رمضان شریف، مہینوں میں رمضان شریف کی فضیلت ہے، اور دنوں میں جمعے کے علاوہ پیر کی فضیلت ہے۔ ہم سب شب برات جو ہے وہ بڑی خاص رات ہے، آپ بھی فرمائیے گا کہ اس خاص رات کی کچھ خاص عبادات ہیں، یا ہم جو ہے وہ صرف نوافل پڑھیں، صرف جو ہے وہ ذکر اذکار کریں، یا قرآن کریم پڑھیں، یا کوئی خاص بھی اس پہ نوافل ہیں، یا کوئی خاص عبادات بھی اس رات کے ساتھ منسلک ہیں؟ شب برات کا جو پس منظر میں نے بیان کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان کہ بنو کلب کی بکری کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ گناہگاروں کو اس رات معاف فرما دیتا ہے، ان چیزوں کا اگر آپ سامنے رکھیں تو اس رات کا سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے استغفار کرنے کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ کہ انسان کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، انسان پاک اور صاف ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ استغفار کا رزق میں وسعت ہے۔ یہ 2 چیزیں استغفار کا فائدہ بتائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ
استغفار کے حوالے سے کتاب و سنت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس توبو الی اللہ، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک دن میں اللہ سے 70 بار توبہ کرتا ہوں، اللہ سے 70 بار استغفار مانگتا ہوں۔ اور استغفار کا بنیادی معنی کیا ہے؟ استغفار کا معنی ہے مغفرت طلب کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ تو جب انسان اپنے گناہوں